بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 1 جولائی سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا۔ آج اہم ترین گفتگو کرتے ہیں جی آپ سے، اور خبریں داخلی سیاست گرم ہے، بہت زیادہ گرم ہے۔ اور آج جو ہم نے پچھلے 2-3 ویڈیوز داخلی سیاست پہ کروائیں، اس میں جن باتوں کا ہم نے کہا تھا، وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج ان باتوں کی تصدیق کی ہے، ان خبروں کی تصدیق کی ہے۔ اور کل قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن چل رہا تھا۔ قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن کا آخری دن تھا، آخری اجلاس تھا، اور کلوزنگ سیشن پہ وزیر اعظم عمران خان نے کل خطاب کیا، اور خطاب میں انہوں نے بہت دھواں دار قسم کی تقریر، دھواں دار قسم کی گفتگو کی، اور اگر کرکٹ کی زبان میں تو چوکے چھکے لگائے، اور تمام وکٹ کے چاروں طرف انہوں نے کھیلا۔ ہر کوئی اپنی مرضی کا مطلب نکال رہا ہے، لیکن جو چیزیں ہم نے آپ کو پچھلے 2-3 ویڈیوز میں بتائی تھیں، وہ ساری کی ساری باتیں آج ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ایک تو یہ کہ -1 کی اس وقت چل رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی کہ وزیر اعظم کسی اور کو بنا دیا جائے، اور اس میں نام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب اسد عمر صاحب ہو سکتے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہو سکتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے، اور مزید یہ کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب آنا شروع ہو گئیں۔ مارکیٹ میں یہ خبریں موجود تھیں، پرسیپشن کہہ لیں، ریومرز کہہ لیں، کانسپریسیز کہہ لیں، یہ ساری کی ساری موجود تھیں، اور ان میں حقیقت تھی یا نہیں تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے آج ڈیٹیل باتیں کی۔ نمبر 1، آج وہ اپنے ایک روایتی انداز میں، کل ان کا خطاب تھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کل ان کا خطاب تھا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس سے انہوں نے اپوزیشن نہیں تھی، اپوزیشن نکل گئی تھی، لیکن انہوں نے سب کو پیغام دیا، اپوزیشن کو بھی دیا، اتحادیوں کو بھی دیا، اپنے لوگوں کو بھی دیا، اور خاص طور پہ اپنے نوجوان پارلیمنٹیرینز کو بھی دیا۔ 3-4 چیزیں کلیئر ہیں۔ نمبر 1 کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان نے اس خبر کی بھی نفی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ کرسی ورسی کسی کی مضبوط نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو منصب دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے اگر کرسی چھین بھی لی جائے یا کرسی میرے پاس نہ رہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں تو اپنے گھر میں رہ رہا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بنی گالہ میں رہتا ہوں، اپنا ڈیوٹی آرز میں وزیر اعظم آفس یا وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہوں، واپس اپنے بنی گالہ چلا جاتا ہوں، اور اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں کوئی پرتعیش زندگی نہیں گزار رہا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور کوئی پروٹوکول اور جو اقتدار کے مزے ہوتے ہیں وہ اس کلچر کا میں عادی نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جناب اگر میں چلا بھی گیا، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ترتیب سے۔ نمبر 1 تو انہوں نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چیلنج کیا جا رہا ہے کہ میرے لیے، اور مجھے آفرز بھی کی جا رہی ہیں۔ پھر ایک بار انہوں نے کہا کہ مجھے آفرز کی جا رہی ہیں، مجھ سے ڈیمانڈز بھی کی جا رہی ہیں، آفرز بھی کی جا رہی ہیں کہ آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چھوڑ دیں۔ آپ خاص طور پہ انہوں نے نون لیگ کی طرف اشارہ کیا کہ 8-10 لوگ ہیں، میں ان کو چھوڑ دوں تو میں بہت آسانی سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ شوگر کرائسس، شوگر سکینڈل، اس پہ رپورٹ آئی، اس پہ جو کچھ ہوا اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر PIA کی رپورٹ، جعلی پائلٹس، جعلی لائسنس، وہ آئی،
انہوں نے کہا مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اس رپورٹ کو دبا دوں، اس رپورٹ کو روک لوں۔ کہتے میں نے نہیں روکا، کیونکہ بڑی انہوں نے درد مندی سے کہا کہ میں جعلی پائلٹس والی رپورٹ کیسے روک لوں، کہ جب مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ رپورٹ ہے اور یہ جعلی پائلٹس ہیں، اور خدا نہ خواستہ کل کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کا خون تو پھر میرے ذمہ آئے گا نا، مجھے پتہ تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ سسٹم، کہتے ہیں کہ ریفارمز نہ کریں، وہ کہتے ہیں میں نہیں روک سکتا، ریفارمز تو میں کروں گا۔ انہوں نے بالکل ساری چیزیں اس طریقے سے کہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ میں کسی کارٹل کو نہ چھیڑوں، کسی منوپلی کو نہ چھیڑوں، کسی گاڈ فادر کو نہ چھیڑوں، کسی سیشن مافیا کو نہ چھیڑوں، خواہ وہ سرکاری محکموں میں بیٹھے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ شوگر کی صورت میں ہیں، خواہ وہ آٹے کی صورت میں ہیں، گندم کی صورت میں ہیں، انرجی کی صورت میں ہیں، یا کارپوریشنز میں بیٹھے ہیں، یا قومی اداروں کو تباہ کرنے والے ہیں، میں ان کو نہ چھیڑوں۔ تو وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے نظریے کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے منشور کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں، اقتدار کی خاطر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے صاف طور پہ کہا۔ اب یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ یہ چاروں طرف، یہ اپوزیشن کو بھی کہہ رہے تھے، یہ اپنے اتحادیوں کو بھی کہہ رہے تھے، یہ اپنی پارٹی کو بھی کہہ رہے تھے، یہ سرکاری محکموں کو بھی سنا رہے تھے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سنا رہے تھے، وہ کارٹلز کو بھی سنا رہے تھے، سب کو سنا رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد سے نہیں ہٹ سکتا، اور وہ مخاطب تھے، اور جو بات وہ کر رہے تھے، جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں پرسیپشن، پبلک پرسیپشن، وہ لوگوں کو اپیل کی ہے۔ اور ایک بار پھر انہوں نے بڑے کلیئر مائنڈ کے ساتھ، کیٹاگوریکلی، بالکل صاف ستھرے انداز میں وہ جو سوچ رہے تھے وہی بول رہے تھے۔ یہ کافی عرصے کے بعد وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس حد تک کلیئر تھے، تو لہٰذا ایک بات انہوں نے یہ کر دی، انہوں نے FBR کا ذکر کیا، انہوں نے کمپٹیشن کمیشن کا ذکر کیا، گویا کہ انہوں نے ایک ایک نام لیے بغیر اور نام لے کر، جن کا نام لیا جا سکتا تھا، جن کا نام نہیں لیا جا سکتا، انہوں نے میسیج دے دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر چائنا کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے، پھر نون لیگ کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں، سابق حکمرانوں کے بارے میں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پچھلے 10 سال، وہ سارا انہوں نے بتایا کھل کے کہ یہ جو کچھ اس ملک کو لوٹا گیا اس میں PTI کا یا ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ 2 سال کا حساب ان سے مانگیں، باقی تو 5000 ارب روپے وہ کہتے ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی میں واپس کیا، اور کیا مزید وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 4000 اگر فار ایگزامپل ٹیکس اکٹھا کیا، 2000 سود میں چلا گیا ادائیگی میں، تو یہ صورتحال ہے ملک کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی، خاص طور پہ انڈیا کو انہوں نے للکارا، اور انڈیا کے بارے میں وہ کھل کر آئے۔ ماضی میں ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا تصور بیان کیا۔ پھر جو سب سے پنچ لائن تھی وہ یہ تھی، اس میں انہوں نے اپنے نوجوان پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ کرسی کے چھینے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کرسی چلی جائے 100 دفعہ چلی جائے اور میں واپس آ جاؤں گا۔ اور میں کیونکہ پھر انہوں نے ایک بات کی، آخری بات، انہوں نے کہا -1 کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ بہت کلیئر تھے وہ کہ اگر میں نہیں بھی ہوا تو انہی میں سے، میرے جماعت میں سے کوئی ہوگا۔ اور ایک بات پہ وہ کنفرم تھے کہ جو بھی ہوگا
اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکے گی، ریفارمز نہیں رکیں گی، اور یہ کارٹلائزیشن کو توڑا جا رہا ہے یہ سلسلہ نہیں رکے گا، اور یہ سب کچھ تو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جانتے ہیں، ان کے علم میں ہے، اور وہ یہ سارے آپشنز پہ بات کر چکے ہیں، ان سے ڈسکشن ہو چکی ہے۔ یہ سارے منظرنامے جو ہیں کہ وہ خود بھی اور اگلے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ 4-6 ہفتوں میں امپورٹنٹ ڈیسیشن ہونے ہیں، اہم ڈیسیشنز ہونے ہیں، لہٰذا وہ ڈیسیشنز ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجٹ منظور ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب کیا ہونا ہے؟ اب ہے وزیر اعظم کے پاس ٹائم اب کم ہے، کیونکہ اب انہیں یہ پرسیپشن بھی صحیح کرنا ہے، اور جو لوگ اور جو تحقیقاتی رپورٹس آ رہی ہیں انہوں نے اسٹیل مل کا ذکر کیا، انہوں نے PIA کا ذکر کیا، انہوں نے ریلوے کا ذکر کیا، یہ ساری چیزیں IPPs کی رپورٹ ہے، یہ ساری باتیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اب ذرا میں کسی اور موڈ میں نظر آؤں گا، اب اگلے 4-6 ہفتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور پہلا مرحلہ یہی ہے کہ کیبنٹ ری شفل ہوگی، اور یہ ری شفل ہونی ہے، اور دوسرا ان ہاؤس تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جانتے ہیں، اور پھر وہ اپنا متبادل بھی خود ہی دیں گے، اور پھر اگر ان ہاؤس تبدیلی آئے گی تو وزیر اعظم عمران خان اس کا حصہ ہوں گے، اور وہ کچھ عرصے کے لیے بیٹھ جائیں گے سائڈ پہ، پھر ان کو ایک اور ذمہ داری ملے گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے 3 مہینوں میں تو شاید کچھ چینجز ہوں گی، 3 مہینے تک شاید ان ہاؤس چینج نہ آئے اور تبدیلیاں آئیں گی، اور پھر دیکھا جائے گا ٹمپریچر اور سموتھ رننگ اسٹیٹ کی۔ اگر اسٹیٹ افیئر سموتھ چلتے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، اگر پھر بھی کوئی پرابلم آتا ہے اور ضد والی بات آ جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان نے جہاں پہ گفتگو ختم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مقصد اقتدار نہیں ہے، ان کا مقصد وزارت عظمیٰ نہیں ہے، ان کا مقصد -1+1 کے ساتھ ضد نہیں ہے، ان کا مقصد جو ہے، ان کا منشور ہے، ان کا نظریہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ریفارمز ہیں، ری اسٹرکچرنگ ہے، یہ ہے۔ تو لہٰذا جو معاملات ہیں وہ ہیں جناب اب اسی طرف ہی جا رہے ہیں جن کا ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز میں ذکر کیا۔ تبدیلی ہونی ہے، لیکن وہ تبدیلی کیا پرائم منسٹر لیول سے شروع ہوگی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی وہاں تک معاملہ نہیں جائے گا، بلکہ وزیر اعظم عمران خان اپنی ہی ٹیم کو ری شفل کریں گے، اور ری شفل کرنے کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھیں گی، اور براہ راست وزیر اعظم کچھ چیزوں کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ آج انہوں نے اپنی حکومتی پالیسیوں کا کھل کر دفاع کیا، اور کسی بھی اپنے حکومتی اقدام پہ وہ پیسو نہیں ہوئے، وہ ڈیفینسو نہیں ہوئے، وہ اوفینسو تھے، ان کا انداز جارحانہ تھا، اور انہوں نے کھل کر ملک کی صورتحال بیان کی، اور پھر ایک اور بات انہوں نے کی، چائنا کے ساتھ تعلقات کی بات کی، اور CPEC کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آنے والے سال جو ہیں وہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ہاؤس ان آرڈر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ تقاضا ہے، اور چائنا بھی شاید یہی کہہ رہا ہے کہ آنے والے وقت جو ہیں، آنے والے چند سال پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ CPEC، اقتصادی راہداری، 1 بیلٹ 1 روڈ، ترقیاتی منصوبے،
یہ جو شروع ہوئے ہیں سی پیک 2 شروع ہوا ہے، گوادر پورٹ نے فعال ہونا ہے اور بلوچستان کو خوشحالی کی طرف واپس لانا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ تو اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی جو کل کی گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پرائورٹی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی پرائورٹی ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پرائورٹی ہے، وہ ضد نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ اس لیے جناب کل کا وزیر اعظم عمران خان کا جو خطاب ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور وزیر اعظم بہت کلیئر نظر آئے، کسی قسم کی ان کو کوئی کنفیوژن نہیں تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اگین میں آپ کو بتا دوں کہ پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے اسد عمر کا نام دے دیا، پرویز خٹک کا دے دیا، شاہ محمود قریشی صاحب کا دے دیا، تینوں کا دے دیا، نام بھی دے دیا، اس طرح کی آ رہی ہیں۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر قرہ جو ہے وہ کسی اور کے نام نکلے گا۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔